بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا مشورہ ہے کہ آئندہ ان دونوں کے معاملات میں کچھ نہ کہا کرو، تماشے دیکھتی رہو ان کی۔ ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے سے دشمنی دنیا سے نرالی ہے۔ میں نے آمنہ کے پاس پہنچ کر ناصرہ کے متعلق بتایا کہ جسم اس کا ہے لیکن اس کے اندر نیلما کی آتما ہے۔ وہ اب اپنی آتما شکتی کھو چکی ہے لیکن ناصرہ کے اندر رہ کر پرانی دشمنی کے باعث پورس کو جانی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ایک بار پورس کو ہلاک کرنے کی تقریباً کامیاب کوشش کر چکی تھی، مگر ناصرہ نے اپنا زہر پورس کے جسم سے چوس کر اسے بچا لیا۔ آمنہ نے کہا، میں ناصرہ کی مجبوری سمجھ رہی ہوں۔ وہ پورس کو محفوظ رکھنے کے لیے خودکشی کرے گی تو نیلما کی آتما اس کے جسم سے نکل جائے گی، پھر اس میں اتنی شکتی نہیں رہے گی کہ وہ کسی دوسری عورت کا جسم حاصل کر سکے، اور پورس ناصرہ کو خودکشی کرنے سے باز رکھ رہا ہے۔ یہی بات ہے۔ فی الحال نیلما کی آتما اسی اندیشے سے پورس پر دوبارہ جان لیوا حملہ نہیں کر رہی ہے کہ پورس کے ساتھ ناصرہ بھی اپنی جان پر کھیل جائے گی تو اس کی آتما بھی بھٹکتی رہ جائے گی۔ تم چاہتے ہو کہ نیلما کبھی پورس سے دشمنی نہ کرے اور ناصرہ خوش رہا کرے۔ یہ روحانیت یا آتما شکتی کا معاملہ ہے۔ ہمیں تبریزی صاحب سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کی عبادت میں مداخلت نہ کرو۔ تم بھی روحانی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر چکی ہو، اپنے ہی طور پر کچھ کرو۔ آمنہ نے کہا، دنیاوی علم بہت وسیع ہے اور دینی یا روحانی علم تو کائنات کی طرح لامحدود ہے۔ دانائی یہ ہے کہ جب بہت کچھ حاصل ہونے لگے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ابھی کچھ حاصل کیا ہے۔ ویسے تبریزی صاحب نے مجھے بلایا ہے، میں وہیں جا رہی ہوں۔ تم 10 منٹ کے بعد میرے دماغ میں آؤ۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ میرا خیال تھا آمنہ اور تبریزی صاحب جیسی روحانی شخصیات کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نیلما کی آتما شکتی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی انتقامی کارروائیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں 10 منٹ کے بعد آمنہ کے دماغ میں آیا۔ وہ حجرے میں تبریزی صاحب کے سامنے دو زانوں بیٹھی سر جھکائے ناصرہ اور نیلما کے حالات بتا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اعلیٰ حضرت، میرے مجازی خدا میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا، یہ بات یقینی ہے کہ ناصرہ کی طبی عمر تک نیلما اس کا جسم چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ ناصرہ کی وفات کے بعد اس کی آتما بھٹکتی رہے گی۔ میں نے کہا، اعلیٰ حضرت، میں چاہتا ہوں کہ آپ نیلما کی آتما کو انتقامی کارروائیوں سے باز رکھیں۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مسلمان کی روح ہو یا ہندو کی آتما، یہ پاکیزہ ہوتی ہیں۔ نیلما نے آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کا بھی سہارا لیا تھا اور کالے جادو کے شیطانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے غلاظت اور گناہوں سے گزرتی رہی تھی۔ ہم اپنی پاکیزہ روحانی علوم کو اس سے دور رکھیں گے اگر ہم اس کی ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے ناصرہ کو کلام پاک کی چند آیات پڑھنے کو دیں گے تو اس کی آتما کلام پاک کی پاکیزگی برداشت نہیں کر پائے گی، ناصرہ کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اس طرح ناصرہ کی بھی موت واقع ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر تک زیر لب پڑھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ابھی میں روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ناصرہ کے پاس گیا تھا۔ ناصرہ جسمانی طور پر سکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیلما کی آتما سہم کر اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سانس روک لے۔ میں سانس روکنے کے باوجود وہاں موجود رہا تو وہ تھر تھر کانپتی ہوئی سکڑتی رہی۔ میرے اس عمل سے اندازہ کرو کہ میری اور آمنہ کی موجودگی سے نیلما کی آتما سہم کر انتقامی کارروائی سے باز رہے گی، لیکن ناصرہ بھی مشکلات میں رہے گی۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، بیچاری ناصرہ نے مجھے پاپا کہا تھا اور میں اسے بیٹی بنا کر وعدہ کیا تھا کہ اسے نیلما کی انتقامی کارروائیوں سے نجات دلاؤں گا۔ تبریزی صاحب نے کہا، ناصرہ کے اندر ناپاک روح ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنے والی جلال پاشا اور ثنا نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر وہ باپ بیٹی وقتاً فوقتاً ناصرہ کے سامنے دعائیہ آیات پڑھتے رہیں گے تو نیلما کی آتما سہمی ہوئی سی ناصرہ کی مرضی کے مطابق رہا کرے گی۔ فی الحال ناصرہ اور پورس کو اسی طرح نیلما کی ناپاک آتما سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے وہاں سے آ کر ناصرہ سے کہا وہ جلال پاشا اور ثنا کو اپنے دماغ میں بلائے۔ جب وہ دونوں آ گئے تو میں نے تبریزی صاحب سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتائی۔ پھر کہا، ناصرہ کے اندر ایک ناپاک آتما ہے۔ ثنا یا جلال پاشا صاحب کبھی کبھی ناصرہ کے سامنے یا اس کے دماغ میں رہ کر دعائیہ آیات پڑھتے رہیں گے تو وہ ناپاک آتما
سہمی رہے گی اور کبھی پورس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔ جلال پاشا نے کہا، فرحات صاحب، ہم عبادت کرنے والے پاکیزگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ تبریزی صاحب نے درست فرمایا ہے، اس ناپاک آتما کو دشمنی اور پورس کے خلاف کارروائیوں سے روکنے کے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ ہم باپ بیٹی ناصرہ کے سامنے دعائیہ آیات پڑھتے رہیں۔ آپ ناصرہ اور پورس کی بلائی چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ میں نے ناصرہ سے کہا، بیٹی ناصرہ، تم نے مجھے باپ کہہ دیا ہے، انشاءاللہ میں کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب بھی تمہارا کوئی مشکل مسئلہ ہو مجھے فوراً آواز دینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ خوشی سے نہال ہو کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت ہماری گفتگو کے دوران میں پورس موجود نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو ناصرہ نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا، تم نے خیال خوانی کے ذریعے یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ میں کہاں تھا؟ تھوڑی دیر پہلے میرے پاپا فرحاد علی تیمور آئے تھے، ثنا اور پاشا انکل بھی موجود تھے۔ وہ مجھے اور تمہیں نیلما کی ناپاک آتما کی دشمنی سے محفوظ رہنے کی تدبیر بتا رہے تھے۔ ناصرہ نے اسے تفصیل سے تبریزی صاحب کے مشوروں کے متعلق بتایا، پھر کہا، میرے پاپا سچ مچ ہم دونوں کے تحفظ کے لیے ایک باپ کی طرح ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تم اور پارس ایک دوسرے کے عجیب دشمن ہو، لیکن تمہیں میرے پاپا کی فرض شناسی، نیک نیتی پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ میں ابتدا ہی سے فرحاد صاحب کی غیر جانبداری کا معترف ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے پارس کی حمایت میں کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ جب میں نے ان کی ہلاکت کی خبر سنی تھی تو یقین کرو مجھے ایسا صدمہ پہنچا تھا جیسے میرے باپ کو ہلاک کیا گیا ہو۔ جب تمہیں ایک بیٹے کی طرح صدمہ پہنچا تھا تو تم انہیں فرحاد صاحب کیوں کہتے ہو، پاپا کیوں نہیں کہتے ہو؟ میں سوچتا تھا شاید وہ میری زبان سے پاپا کہنا گوارا نہ کریں، لیکن اب تم نے پاپا کہا ہے اور انہوں نے تمہیں بیٹی بنا لیا ہے تو آج سے میں بھی انہیں پاپا کہہ کر مخاطب کروں گا۔ جلال پاشا نے کہا، سچے دل سے پاپا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پارس تمہارا بھائی ہے، لہٰذا دو بھائیوں میں جو عداوت ہوتی ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ اگر پارس میرے معاملات میں مداخلت نہ کرے تو ہم دونوں ایک جان دو کالب بن کر رہیں گے۔ ایک بھائی کے معاملات کا تعلق دوسرے بھائی سے ہوتا ہے، کسی بھی معاملے کا نقصان یا فائدہ دونوں بھائیوں کو پہنچتا ہے۔ تم دونوں کے دل صاف ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض وہ کرے گا، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ پارس سے اس بات کی ضمانت لیں کہ میں جو غیر معمولی دعائیں تیار کرا رہا ہوں اس سلسلے میں وہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ ہم اس سلسلے میں ابھی پارس سے بات کریں گے، وہ پہلے کی طرح آپ سب کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ہم فرحاد صاحب کے ذریعے اسے گفتگو پر مجبور کریں گے۔ جلال پاشا نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، آپ کی دانائی سے ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم پارس اور پورس کے آپس کے اختلافات دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میری ہدایت کے مطابق پارس اختلافات ختم کر دے گا۔ آپ بتائیں کہ پورس کیا چاہتا ہے؟ پورس چاہتا ہے کہ پارس اس کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ پورس کو بتائیں کہ میں اس کے دماغ میں آ رہا ہوں، آپ تمام بھی اس کے اندر موجود رہیں، خدا کرے کہ ان کی عداوتیں ختم ہو جائیں۔ جلال پاشا چلا گیا۔ میں نے 1 منٹ کے بعد پورس کے دماغ میں آ کر اسے مخاطب کیا۔ اس نے کہا، پاپا آداب، ناصرہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جب آپ نے اسے بیٹی بنا لیا ہے تو آپ مجھے بھی بیٹا بنا لیں گے۔ ناصرہ نے درست کہا ہے، پارس کی طرح تم بھی میرے بیٹے ہو۔ اکثر دو بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اگر تم دونوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ آپ کو تو خوشی ہوگی لیکن میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا، کیونکہ دنیا والے مجھے آپ کا فیملی ممبر کہیں گے۔ تو پھر بتاؤ تمہیں پارس سے کیا شکایت ہے؟ وہ میرے کئی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، اس نے کئی بار میری کامیابیوں کو ناکامیوں میں بدل دیا ہے۔ اپنا دل صاف کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پچھلی عداوتیں بھلا دی جائیں اور موجودہ حالات اور مستقبل میں اپنے تحفظ اور دوستانہ تعلقات کی باتیں طے کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ موجودہ معاملات یہ ہیں کہ میں کچھ غیر معمولی دعائیں تیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن پارس نے چیلنج کیا ہے کہ وہ مجھے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اسی چیلنج کرنے والے پارس نے ان غیر معمولی دعاؤں کے نسخے تم سے چھین لیے تھے۔ وہ چاہتا تو تمہیں ان نسخوں سے محروم رکھ سکتا تھا، ایسے میں تم وہ غیر معمولی دعائیں کیسے تیار کرتے؟ اس وقت میں صبر کرتا اور ان نسخوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتا۔
اگر تم یہ فرض کر لو کہ پارس نے دیانتداری سے نسخے واپس نہیں کیے ہیں، مہینے 2 مہینے، سال 2 سال میں انہیں دوبارہ حاصل کر سکو گے، تو پھر کم از کم 1 برس تک وہ غیر معمولی دعائیں تیار نہ کرو۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ پارس بھی وہ دعائیں تیار نہیں کرے گا۔ وہ تمام نسخے تم دونوں کے پاس ہیں۔ غیر معمولی دعائیں تیار کرنے میں اعتراض کیا ہے؟ وہ شیطانی نسخے ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں کو زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے وہ دشمنوں اور جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں میں بھی پہنچتی ہے۔ ایک سوئی سے لے کر ایٹم بم کی ایجادات تک، کسی بھی ایجاد کو آج تک کوئی چھپا کر نہیں رکھ سکا۔ تم نے عارضی طور پر ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے کی دعا تیار کی، ہم نے اس کے جواب میں ہمیشہ کے لیے ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے کی دعا تیار کر لی۔ اس دعا سے صرف تمہیں نہیں، میرے بیٹوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ میرے بیٹے اور ہمارے کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت اس علم سے محروم ہو گئے۔ کیا تم میری اس بات پر بھروسہ کرو گے کہ پارس ان شیطانی نسخوں سے دعائیں تیار نہیں کرے گا؟ میں آنکھیں بند کر کے کسی شک و شبے کے بغیر آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ایک بیٹے کی زبان سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ حکم نہیں دیں گے میں وہ دعائیں تیار نہیں کروں گا۔ شاباش بیٹے، تم نے دل خوش کر دیا ہے۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ ہم سب کتنے طاقتور ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے اتحاد سے دشمنوں کو پسینہ آئے گا۔ وہ سب خوش ہو کر ایک دوسرے کو ایک نئے اور مستحکم اتحاد کے سلسلے میں مبارکباد دینے لگے۔ میں نے کہا، پارس پر اسرار بن کر رہنے والے شیڈو کو پورس کے تعاون سے گرفت میں لے کر ثانی کے ساتھ علی کے پاس گیا ہے، کل تک پیرس آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پورس بھی کل یا پرسوں تک پیرس آئے، پارس اسے گلے لگائے گا۔ وہ سب خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ میں اپنی مصروفیات کے باعث وہاں سے چلا گیا۔ جلال پاشا نے کہا، بیٹے، پورس اتحاد میں بڑی طاقت ہے، تم ناصرہ اور ثنا کے ساتھ پیرس جاؤ، میں بھی آؤں گا۔ جلال پاشا پیرس میں ملاقات کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ ناصرہ، ثنا اور پورس نے رات کا کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں وہ نئے اتحاد کے سلسلے میں دلی مسرتوں کا اظہار کرتے رہے۔ وہ تینوں سمجھ رہے تھے کہ ہم سے اتحاد کر کے وہ کتنے طاقتور ہو گئے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر ثنا ناصرہ کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں آئی، پھر اس کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ کر اس کے روبرو ہو کر دعائیہ آیات پڑھنے لگی۔ پورس ان سے ذرا دور ایک صوفے پر بیٹھا سوچتا رہا۔ مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد وہ مطمئن تھا اور سوچ رہا تھا کہ پاپا کے سائے میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ دعاؤں کے اختتام پر ناصرہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہے، میں خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی ہوں، اور آج تو پاپا نے اتنا مطمئن کیا ہے کہ مجھے بہت گہری نیند آئے گی۔ ثنا وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ باہر کے دروازے اور کھڑکیاں پہلے ہی اندر سے بند کر دی گئی تھیں۔ غیر ضروری بتیاں بجھا دی گئیں۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کے کانٹے ایک ایک سیکنڈ میں حرکت کرتے ہوئے ہر گزرتے ہوئے لمحے کو قتل کر رہے تھے، تاکہ قتل ہونے والا وقت واپس نہ آ سکے۔ وقت ہم انسانوں کی طرح مرتا ہے، اس لیے کبھی واپس نہیں آتا۔ رات کے 2 بج گئے۔ ناصرہ اور پورس ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور محبت کے فرائض ادا کر کے بڑے مطمئن ہو کر سو رہے تھے۔ ایسے ہی وقت ناصرہ نیند میں کشمکشانے لگی۔ اسے خواب میں ایک ایسی بوڑھی عورت دکھائی دے رہی تھی جس کی عمر 150 سال تھی۔ وہ نیلما تھی۔ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے دیکھ کبھی جسمانی طور پر ایسی تھی، پھر آتما شکتی سے کئی بار نوجوان لڑکیوں کے جسموں میں داخل ہو کر حسین دوشیزہ بنتی رہی۔ اب تو میرا آخری جسم ہے، تیرے اندر سے نکلوں گی تو پھر کسی کے جسم میں داخل نہیں ہو سکوں گی، میری آتما بھٹکتی رہ جائے گی۔ ناصرہ نے نیند میں پوچھا، تو میرے جسم سے باہر کیسے آ گئی؟ میں جسم سے باہر آؤں گی تو مر جائے گی۔ میں تیرے خواب میں خیال خوانی کے ذریعے آئی ہوں۔ پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ روح کے بغیر جس طرح جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دماغ بھی مر جاتا ہے۔ تجھے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ میری روح کی بدولت تیرا جسم اور تیرا دماغ کام کر رہا ہے، اور میری روح کو پا کر تیرے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم آیا ہے۔
ناصرہ نے کہا میں مانتی ہوں پہلے ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی، تیرے آنے سے خیال خوانی کرنے لگی ہوں، تو احسان فراموش ہے۔ مجھ سے ایک غیر معمولی اور زبردست علم حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی آسمانی مقدس کتاب کی آیات کے ذریعے مجھے بے بس اور تابع بنا رہی ہے۔ کیا قرآن مجید کی آیتوں کا تجھ پر اثر نہیں ہوا تھا؟ بہت اثر ہوا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑے پہاڑ تلے دب گئی ہوں اور کبھی اس کے نیچے سے نکل نہیں پاؤں گی، لیکن تمہاری اور پورس کی جذباتی غلطی سے آزاد ہو گئی ہوں۔ تم دونوں نے ناپاک ہو کر اس پاکیزگی کو ختم کر دیا جسے ثنا تمہارے تحفظ کے لیے ڈال بنا کر گئی تھی۔ او خدایا، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا، واقعی جب تک پورس پوری طرح بے بس اور تابع نہ بنا دیا جاتا تب تک مجھے پورس سے دور رہنا چاہیے تھا۔ آج میں نے طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے اس آسمانی کتاب کی قوت کو سمجھا ہے، آئندہ میں پہاڑ جیسا بوجھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ ثنا اور پاشا روز دعائیہ آیات پڑھتے رہیں گے تو میں چند دنوں میں بالکل ہی بے بس اور کمزور ہو جاؤں گی۔ یہ فیصلے کی آخری رات ہے، اگر تو میری باتوں پر عمل نہیں کرے گی تو میں تیرے جسم سے نکل جاؤں گی، اپنا بھی نقصان کروں گی اور تیرا بھی، لیکن اس سے پہلے تجھ پر غالب رہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں اپنے پورس کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، نقصان پہنچانے کی ابتدا کر چکی ہوں۔ تم دونوں نے ناپاک ہو کر ہمیشہ کی طرح سرہانے رکھا ہوا دودھ پینا چاہا تھا، تب میں نے تمہارے دماغ پر قبضہ جما لیا اور تم نے میری مرضی کے مطابق دودھ میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی تھی۔ اس دودھ کو تم دونوں نے پیا اور سو گئے۔ ان لمحات میں پورس دماغی طور پر کمزور ہو کر سو رہا ہے اور میں تمہارے ذریعے خیال خوانی کر کے اس کے دماغ میں جاؤں گی۔ میں ہرگز اپنے پورس کے دماغ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ انکار کرنے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بھی دماغ کمزوری کی حالت میں نیلما کی ٹیلی پیتھی کی گرفت میں تھا۔ وہ اپنے محبوب پورس کے خوابیدہ دماغ میں جا کر اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش کرنے لگی کہ وہ فرحاد کو اپنا باپ نہیں سمجھے گا اور اس سے اتحاد کرنے والی باتیں بھول جائے گا، ثنا اور پاشا سے دور ہو جائے گا اور آئندہ کسی بھی پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گا۔ وہ ایک محبوبہ کی حیثیت سے جو کہے گی وہ اس پر عمل کرے گا۔ ناصرہ اس پر تنویمی عمل کر کے پھر پورس کے پاس لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے نیلما کی آتما کی مرضی کے مطابق اپنے ہی دماغ پر عمل کرنے لگی۔ عمل یہ تھا کہ میں آئندہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب کی کوئی آیت نہیں سنوں گی، فرحاد کے ساتھ قائم ہونے والے باپ بیٹی کے رشتے کو بھول جاؤں گی اور کسی کی بھی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گی۔ نیلما کی آتما کی شکتی کی وجہ نے مجھے ٹیلی پیتھی کا علم دیا ہے، میں اس آتما کی مرضی کے بغیر خیال خوانی کرتی رہوں گی۔ خود پر عمل کرنے کے بعد وہ پورس کی طرح 2 گھنٹے کے لیے سو گئی۔ اولاد آدم ازل سے شیطان کے زیر اثر آ کر گمراہ ہوتا رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف وہ جو ایمان کی پختگی کے باعث شر سے محفوظ رہتے آئے ہیں وہ شیطان کے زیر اثر آ کر گمراہ نہیں ہوتے۔ صبح اذان کے وقت ناصرہ اور پورس کی آنکھیں کھلیں تو ان دونوں کے دماغ بدل چکے تھے۔ ناصرہ نے کہا، ہم اپنے ایک بیگ میں سامان لے کر ابھی یہاں سے جائیں گے۔ تنویمی عمل کے مطابق پورس اس کا تابع بن چکا تھا، اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں نے ایک بیگ میں سامان رکھا۔ ناصرہ نے نیلما کی مرضی کے مطابق پورس سے کہا، ہمارے دشمن جتنے کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے، تم اس دعائیہ کلمات پڑھنے والی دشمن کو ہلاک کر دو، پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ پورس نے کہا، اسے تو میں گلا دبوچ کر مار ڈالوں گا۔ دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے ثنا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ گہری نیند سونے والوں کو ہلاک کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ثنا کے کمرے کے پاس آئے، اس کا دروازہ بند تھا۔ وہ ثنا کو آواز دیتے تو بیچاری دروازہ کھول کر خود موت کو دعوت دینے چلی آتی۔ آواز دینے سے پہلے دونوں نے کھڑکی کے پاس آ کر اس کا پردہ ہٹا کر دیکھا، وہ جائے نماز پر فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں فوراً ہی کھڑکی کا پردہ چھوڑ کر ذرا پیچھے چلے گئے۔ ناصرہ نے نیلما کی مرضی کے مطابق کہا، وہ پاک صاف رہتی ہے، ابھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کے بعد آسمانی کتاب کی تلاوت کرے گی تو تلاوت کی آواز میرے کانوں تک پہنچے گی، اس سے
پہلے ہی یہاں سے چلو۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے بنگلے کے باہر آئے، پھر کار سٹارٹ کر کے بنگلے سے باہر نکل گئے۔ ناصرہ مجبور تھی، اس کے اندر کی ناپاک آتما نے اسے جکڑ لیا تھا اور اس کے ذریعے پورس کو بھی پھانس لیا تھا۔ وہ سچے دل سے مجھے باپ کی جگہ دے کر پارس کا بھائی اور دوست بننا چاہتا تھا، لیکن شیطانی قوت بھی تو ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، پلک جھپکتے ہی دوست کو پھر سے دشمن بنا دیتی ہے۔ پورس قریب ہوتے ہوتے پھر دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہزاروں لاکھوں ڈالرز لے کر دنیا کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کو قتل کرانے والے 3 پراسرار مجرموں میں سے مسٹر ان نون اور مسٹر شیڈو کے حالات میں بیان کر چکا ہوں۔ تیسرا پراسرار مجرم ہائیڈ ہمارے ہاتھ آنے سے پہلے الپا اور برین آدم کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ہائیڈ اینڈ سیک اسرائیل نہیں جانا چاہتا تھا، وہ قاہرہ جانے والی ایک فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، لیکن الپا پائلٹ کے دماغ پر قبضہ کر کے اس طیارے کو تل ابیب لے آئی تھی۔ الپا کی ٹیلی پیتھی سے دور رہنے کے لیے ہی وہ اسرائیل نہیں جانا چاہتا تھا، اور جو نہیں چاہتا تھا وہی اس کے ساتھ ہونے لگا۔